بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی القیاس. یہ قیاس کے بیان میں فصل ہے. کس کے بیان میں؟ قیاس کی تعریف کیا ہے؟ کبرا میں پڑھ چکے، یہاں بتا رہے ہیں تعریف وہی ہے. وہوا قول، وہوا القیاس، ہوا کا مرجع قیاس. قیاس ایسے قول کا نام ہے مؤلف اے مرکب من قوایا. قیاس ایسے قول کا نام ہے جو چند قضیوں سے مرکب ہے، یعنی چند قضیوں کا مجموعہ مرکب. قیاس کس کا نام ہے؟ کا مجموعہ مرکب. یلزم عنہا قول آخر، جن چند قضیوں سے دوسرا قول لازم ہے. العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ ایک قیاس ہے، یہ دو قضیوں سے مرکب ہے. ان دو قضیوں سے ایک دوسرا قول لازم آتا ہے. العالم حادث، عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث. تو العالم حادث یہ تو نتیجہ ہو گیا، اور العالم متغیر کل متغیر حادث یہ ایک قیاس ہے، کیونکہ یہ مرکب ہے چند قضیوں سے، اور ان قضیوں سے لازم آتا ہے ایک دوسرا قول العالم حادث. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ قیاس ایسا قول ہے جو ایسے قضیوں سے مرکب ہو جن قضیوں سے ایک دوسرا قول لازم ہے. مگر دوسرا قول کب لازم آئے گا؟ بعد تسلیم تلک القوایا، ان قضیوں کو مان لینے کے بعد. یعنی جب آپ یہ مان لیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، تو ان سے لازم آئے گا ایک دوسرا قول. اگر کوئی اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے نزدیک دوسرا قول لازم آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قیاس ایسا قول ہے جو چند قضیوں سے مرکب ہو، جن چند قضیوں سے ایک دوسرا قول یعنی نتیجہ لازم آئے. مگر کب لازم آئے گا؟ ان قضیوں کو مان لینے کے بعد جن قضیوں سے وہ قیاس مرکب. بات سمجھ گئے؟ اب قیاس کی دو قسمیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں وہیں پر، ایک استثنائی ایک اقترانی. قیاس استثنائی کس کا نام ہے؟ فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا مَذْكُورًا فِيهِ يُسَمَّى اسْتِثْنَائِيًّا. تو اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس میں مذکور ہو تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ استثنائی. اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس میں مذکور ہو تو اس کا نام استثنائی رکھا جاتا ہے. کقولنا، جیسے ہمارا یہ قول، ان کان زید انسانا کان حیوانا. اگر زید انسان ہے تو کیا ہوگا؟ حیوان. کیونکہ ہر انسان حیوان نہ ہے، تو زید کو جب انسان مان لیں گے تو حیوان ماننا ہی پڑے گا. اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے. لیکنہ انسان، لیکن زید انسان ہے، لیکن زید ینتج، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فہوا حیوان. فزید حیوان، تو زید کیا ہے؟ حیوان. آپ بتائیں، ہوا حیوان یہی نا نتیجہ ہے؟ تو نتیجہ یا دیکھو، ان کانا زید انسانا کانا حیوانا لیکنہ انسان، یہ ایک قیاس ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قیاس ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہوا حیوان. تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس میں مذکور ہو تو استثنائی. ہوا حیوان یہی نا نتیجہ ہے. آپ اس قیاس میں دیکھو ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ ان کانا زید انسانا کانا حیوانا. تو کانا حیوانا کا معنی کیا ہے؟ زید حیوان. نتیجہ مذکور ہے کہ نہیں مذکور؟ قیاس میں. ٹھیک.
وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا، اور اگر زید گدھا ہے، کانا ناحقاً، تو کیا ہوگا؟ ناحق ہوگا. لیکنہ لیس بناحق، لیکن ناحق نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہ لیس بحمار، زید حمار نہیں. آپ بتاؤ زید حمارن، اس کی نقیض کیا ہے؟ زید لیس بحمار. نتیجہ لیسا بحمارن نہ ہے، یعنی زید لیسا بحمارن. اس قیاس میں نتیجہ تو نہیں مذکور ہے، مگر نتیجے کی نقیض مذکور ہے. کیونکہ نتیجہ کیا نکلا؟ زید لیسا بحمارن. تو زید لیسا بحمارن کی نقیض کیا ہے؟ زید حمار. موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجبہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبن آتی ہے. وہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے. سمجھ گئے؟ ہم نے آپ کو دکھایا پہلی صورت میں کہ نتیجہ قیاس میں مذکور ہے، اور دوسری صورت میں نتیجے کی نقیض مذکور ہے. تو قیاس سے استثنائی سمجھ گئے نا؟ تو ان کانا زید انسانا کانا حیوانا لیکنہ انسان، یہ ایک قیاس سے استثنائی ہے، اس لیے کہ اس میں لیکنہ سے استثناء کیا گیا، اور اس میں نتیجہ ہوا حیوان مذکور ہے. اور ان کانا زید حمارا کانا ناحقا لیکنہ لیس بناحق، یہ ایک قیاس استثنائی ہے، اس میں نتیجہ تو مذکور نہیں، مگر نتیجے کی نقیض مذکور ہے کہ نتیجہ زید لیس بحمار ہے، اس کی نقیض زید حمار. سمجھ گئے؟ وَإِن لَّمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ وَنَقِيضُهَا مَذْكُورًا يُسَمَّى اقترانيًا. قیاس اقترانی کی تعریف سنو. قیاس، اور اگر نتیجہ اور نتیجے کی نقیض قیاس میں مذکور نہ ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اقترانی. یہ سب نے کو بتایا تھا، یاد ہی نہیں کیا ہوگا تو کیا بتائے گا؟ كقولك زید انسان، زید یہ قیاس اقترانی ہے، زید انسان ہے. وکل انسان حیوان، اور ہر انسان حیوان. یہ ایک قیاس اقترانی ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس اقترانی. اس کا نتیجہ کیا؟ زید حیوان. زید حیوان ہے. زید حیوان یہی نہ نتیجہ ہے جی. اس قیاس میں کہیں زید حیوان ہے؟ زید انسان تو ہے، اور کلو انسان حیوان تو ہے، مگر قیاس میں کہیں زید حیوان ہے تو نتیجہ بھی نہیں ہے. اور اس کی نقیض کیا نکلے گی؟ زید حیوان کی. زید لیس بحیوان، وہ بھی اس میں نہیں ہے، نہ زید حیوان ہے اور نہ زید لیس بحیوان. تو اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض نہ ہو تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اقترانی. اب فصل فی القیاس الاقترانی، قیاس اقترانی کے بیان میں. قیاس اقترانی کو یہ تفصیلاً بیان کریں گے کیونکہ زیادہ تر یہی قیاس واقع ہے. سمجھ رہے ہو؟ وَهُوَ قِسْمَانِ، قیاس اقترانی کی دو قسمیں ہیں، حملی و شرطی. ایک حملی ہے اور ایک شرطی ہے نا؟ قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی، حملی زیادہ واقع ہے اور شرطی بہت کم ہے، اس لیے قیاس اقترانی حملی کو ذکر کریں گے. قیاس اقترانی شرطی بہت کم واقع ہے، اس لیے لوگ اس کو ذکر بہت کم کرتے ہیں. وموضوع النتيجة في القياس الحملي يسمى أصغر. قیاس اقترانی حملی میں، اس میں جو یعنی اس قیاس کا جو نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے کا جو موضوع ہوگا، اس موضوع کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اصغر. آپ کو بھی ایک مثال پیش کی تھی، زید حیوان، یہی نہ نتیجہ ہے. اس نتیجے کا موضوع کیا ہے؟ زید نہ ہے. آپ زید دیکھیں
تو اس قیاس میں زید انسان اور کل انسان حیوان، زید اصغر ہے. زید کیا ہے؟ اور حیوان نتیجے کا جو محمول ہے اس کا نام اکبر ہے. کیا نام ہے؟ تو نتیجے کا جو موضوع ہے قیاس میں اس کا نام اصغر اور محمول کا نام اکبر. اور اصغر جس قضیے میں ہوگا اس کا نام صغرا، اور اکبر جس قضیے میں ہوگا اس کا نام کبریٰ. تو اب زید انسان میں زید اصغر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا نام صغرا رکھا جائے گا. اور کلو انسان حیوان میں حیوان یہ کیا ہے؟ اکبر ہے، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ کبریٰ. تو قیاس حملی میں نتیجے کے موضوع کا نام اصغر رکھا جاتا ہے. اصغر کا معنی، اصغر کیوں؟ اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹے کے، اقل کے. لِكَوْنِهِ أَقَلَّ أَفْرَادًا فِي الْأَغْلَبِ. اصغر اس کا نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عموماً اس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. جو اصغر ہوتا ہے اس کے افراد بہت کم ہوتے ہیں. وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى أَكْبَرُ. اور محمول کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اکبر. نتیجے کا موضوع اصغر اور نتیجے کا محمول کیا ہے؟ اکبر کیوں رہتے ہیں؟ اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے. لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ أَفْرَادًا غَالِبًا. اس لیے کہ اس کے افراد عموماً کیا ہوتے ہیں؟ اکثر ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ وَالْقَضِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسٍ تُسَمَّى مُقَدِّمَةً. دیکھو، زید انسان، کلو انسان حیوان، یہ ایک قیاس نہ ہے. کیا ہے؟ قیاس. اس قیاس کے دو جز ہیں. پہلا جز زید انسان اور دوسرا جز کلو انسان حیوان. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو قضیہ قیاس کا جز بنے اس کا نام یہ لوگ کیا رکھتے ہیں؟ مقدمہ. کیا رکھتے ہیں؟ مقدمہ. تو زید انسان یہ ایک قضیہ ہے جو قیاس کا جز ہے، تو یہ ایک مقدمہ ہوا. کلو انسان حیوان یہ قضیہ قیاس کا ایک جز ہے، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مقدمہ. کیا نام رکھا جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیاس دو مقدموں سے مرکب ہے، ایک صغرا اور ایک کبریٰ. سمجھ گئے؟ تو زید انسان یہ ایک مقدمہ اور کلو انسان حیوان یہ ایک مقدمہ. مقدمے کا بہت معنی ہے، یہ ایک معنی یہاں پر بتا رہے. تو فرماتے ہیں وَالْقَضِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسٍ. جس قضیے کو قیاس کا جز بنایا جائے تو اس قضیے کو نام کیا دیتے ہیں؟ مقدمہ. تو زید انسان اس قضیے کو قیاس کا جز بنایا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک مقدمہ. کلو انسان حیوان اس قضیے کو قیاس کا جز بنایا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مقدمہ. سمجھا؟ ٹھیک. اب صغرا اور کبریٰ کیا ہے؟ صغرا اور کبریٰ کتاب کا بھی نام ہے، کبھی کسی عورت کا بھی نام ہوتا ہے. وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَرُ تُسَمَّى صُغْرًا. جس مقدمے میں حضرت اصغر ہوں گے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ صغرا. زید انسانوں میں آپ کو بتایا تھا زید یہ کیا ہے؟ اصغر. تو اب ظاہر سی بات جس مقدمے میں اصغر ہے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ صغرا. وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَكْبَرُ كُبْرًا أي تسمى كبریٰ. اور جس مقدمے میں اکبر ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ کبریٰ. حیوان دیکھ رہے ہیں یہ اکبر ہے تو کلو انسان حیوان اس مقدمے میں حیوان اکبر ہے تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ایسے العالم متغیر کلو متغیر حادث. العالم متغیر ایک مقدمہ،
کل متغیر حادث دوسرا مقدمہ، اس کا نتیجہ العالم حادث ہے. عالم نتیجے کا موضوع یہ اصغر، اور نتیجے کا محمول حادث یہ اکبر. تو العالم یہ کیا ہو گیا؟ اصغر. حادث اکبر. اور چونکہ العالم جس میں ہے، اصغر جس میں ہے وہ صغرا، تو العالم متغیر یہ کیا کہلائے گا؟ صغرا. اور کل متغیر حادث، حادث نتیجے کا محمول ہے قیاس کے اندر، یہ اصغر ہے حادث. اکبر جس میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ والجزء الذي متکرر بینہما، اصغر اکبر کے درمیان جو جز مقرر ہوگا. العالم متغیر، کل متغیر حادث، ادھر العالم ادھر حادث، دونوں کے بیچ میں مقرر جز کون ہے؟ متغیر. متغیر. زید انسان، کل انسان حیوان، زید اور حیوان کے بیچ میں انسان ہی تو جز مقرر ہے. تو متغیر متغیر، انسان اس قضیے میں حد اوسط ہے. سمجھا آپ نے؟ ہاں. والجزء الذي متکرر بینہما، اور جو جز ان دونوں کے درمیان مقرر ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ حد اوسط. ٹھیک. واقتران الصغرى بالكبرى يسمى قرینة وضربا، اور کبرا سے صغرا کا اقتران، کبرا سے صغرا کبرا مل کر کے نہ ایک ضرب بنتی ہے، صغرا کا کبرا سے اقتران، اس کا نام قرینہ اور ضرب رکھا جاتا ہے. ٹھیک. والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الأوسط عند الأصغر والأكبر تسمى شکلاً. اصغر اور اکبر کے پاس، اصغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے کی کیفیت سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شکل. آپ حد اوسط کو دیکھیں گے، کبھی کبھی کیا ہوگا؟ دونوں میں موضوع ہوگا، کبھی دونوں میں محمول، کبھی اس میں موضوع اس میں محمول، کبھی اس میں محمول اس میں موضوع. سمجھ میں آ گئی؟ تو چار شکلیں نہ بنتی ہیں. اصغر اور اکبر کے پاس ہم حد اوسط کو جب رکھتے ہیں تو رکھنے سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اسی حیات کا نام کیا ہے؟ شکل. آپ اس قضیے اس کو دیکھیں، زید انسان، کل انسان حیوان، اس میں زید اصغر حیوان اکبر ہے نا. یہاں پر دیکھیں انسان ہی نا اوسط ہے، یہاں اوسط کو صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع کی جگہ پر رکھا ہے. تو ایک شکل ہو گئی. ایسے شکل دوم میں دیکھیں گے، وہاں دونوں میں حد اوسط محمول کی جگہ پر ہوتا ہے. شکل سوم میں دیکھیں گے دونوں میں موضوع کی جگہ پر ہوتا ہے. ایسے کئی منٹ ہو گئے زیادہ. سمجھ رہے ہو؟ والاشکال اربعۃ، شکلیں کل کتنی ہیں؟ ایسے اقتران حملی کی شکلیں کتنی ہیں؟ چار. چار ہی کیوں ہیں؟ وجہ الضبط، دلیل حصر یہ ہے کہ کہا جائے الحد الاوسط اما محمول الصغرى و موضوع الکبرى، حد اوسط یا تو صغرا کا محمول اور کبرا کا موضوع ہوگا. یہ سب سے آسان ہے. جیسے کہ ہمارے قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہاں متغیر یہی نا حد اوسط ہے، صغرا میں محمول ہے کبرا میں موضوع ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ العالم وهو الشکل الاول. حد اوسط صغرا میں محمول کبرا میں موضوع تو شکل اول. وان کان محمولا فیہما،
اور اگر صغرا کبرا دونوں میں محمول ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ شکل ثانی. تو محمول موضوع پہلا ہے اور محمول دوسرا ہے. بات نہیں سمجھ آ گئی؟ تو اگر حد اوسط دوسری جگہ پر ہو یعنی محمول کی جگہ پر ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ شکل ثانی. کیا ہے؟ شکل. جیسے آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. ولا شیء من الحجر بحیوان، اور کوئی پتھر حیوان نہیں. حیوان حیوان دونوں میں محمول ہے کہ نہیں محمول ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں. ایجاب سلب کا تقابل ہوتا ہے تو نتیجہ سالبہ کا نہ نکلتا ہے، اور دونوں کلیہ ہے تو سالبہ کلیہ نکلا. شکل دو میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی پڑھیں گے. اختلاف مقدمتین ہوتا ہے اور کبرا کلی ہوتا ہے. صغرا موجبہ ہو تو کبرا سالبہ، صغرا سالبہ تو کبرا موجبہ، اور کبرا کا کلی ہونا شرط ہے نا. وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا، اور اگر حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہو تو یہ شکل ثالث ہے. جیسے کل انسان حیوان وبعض الانسان کاتب، انسان حیوان ہے اور بعض انسان کاتب. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض الحیوانی کاتب. انسان موضوع ہے نا، اور دونوں موجبہ ہے تو موجبہ، اور ایک کلیہ ایک جزیہ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جزویہ. وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى، یہ شکل اول کا الٹا ہے. وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى، وہاں صغرا میں محمول کبرا میں موضوع. اس میں کیا ہے؟ صغرا میں موضوع کبرا میں محمول، تو شکل رابع ہے، چوتھی شکل ہے. جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان وبعض الکاتب انسان، ہر انسان حیوان ہے اور بعض کاتب انسان. کل انسان میں انسان موضوع، ٹھیک، اور بعض الکاتب انسان میں انسان یہاں محمول ہے. انسان گر گیا، پہلا کلیہ دوسرا جزیہ، اور دونوں موجبہ ہے تو موجبہ جزیہ نہ نکلے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض الحیوانی کاتب. سمجھ گئے؟ اتنی بات مولانا صاحب ذہن میں رکھیے، یہ سب بہت بنیادی بحث ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں.